عائشہ، آپ کو برا لگے گا اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ احمد، مجھے برا نہیں لگے گا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کیا آپ جانتی ہو عائشہ، یہ میرا پہلا دن ہے جس میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا ہوں۔ اس سے پہلے میں کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نہیں نکلا۔ کیا آپ اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومتی پھرتی ہو؟ ہاں احمد، میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر باہر جاتی ہوں اور ہم بہت زیادہ فن کرتے ہیں۔ اور احمد، کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھوتوں کی کہانیاں سناتے ہیں؟ بھوتوں کی کہانیاں؟ پلیز میں بھی آپ سے بھوتوں کی کہانیاں سننا چاہتا ہوں، آپ مجھے سنائیں گی پلیز؟ ہاں کیوں نہیں، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں جو میری دوست سریا نے ہمیں سنائی تھی۔ کسی زمانے میں کراچی کے رہائشی علاقے میں ایک گھر بھوتوں کے لیے مشہور تھا، اور جب لوگ اس گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس گھر سے کھانے کی تازہ خوشبو آتی تھی اور لوگوں کے ہنسنے اور پارٹی کرنے کی آوازیں آتی تھی۔ جبکہ تم جانتے ہو احمد کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ لوگ اس گھر کے بارے میں بہت باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ماضی میں یہ گھر بیکری ہوا کرتی تھی، اور بعض کا کہنا تھا کہ اس گھر میں جنوں بھوتوں کا سایہ ہے۔ ایک شخص نے بغیر کسی سے پوچھے وہ گھر خرید لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ گھر بھوت کے سائے کی وجہ سے مشہور ہے۔ جب وہ شخص اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہوا تو عجیب و غریب باتیں ہونے لگیں، جیسے کہ رات کے وقت لوگوں کے ہنسنے اور رونے کی آوازیں آتی، باورچی خانے سے کھانا پکانے کی خوشبو آتی، میوزک کی آوازیں آتی۔ ایک دن اس شخص کی بیوی نے تنگ آ کر کہا اب وہ مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس آدمی نے جس سے گھر خریدا تھا اس کے پاس گیا اور کہا کہ اس کے پیسے واپس کرے، کیونکہ وہ مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ خریدنے کے وقت اس نے اسے نہیں بتایا تھا کہ گھر میں بھوتوں کا سایہ ہے۔ اس شخص نے اسے مشورہ دیا کہ تم بھوتوں کے ساتھ دوستی کر لو، کیونکہ وہ خود بھی اس مکان میں کافی عرصہ رہ چکے ہیں اور کبھی کسی بھوت نے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ آدمی واپس اپنے گھر لوٹا اور اپنے دوست کو کال کی۔ اس شخص کا دوست اس کی مدد کرنے کے لیے گھر آیا، اور جیسے ہی وہ داخل ہوا اسے مزیدار خوشبو آئی اور ساتھ ہی گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دونوں دریافت کرنے کے لیے گھر کا معائنہ کرنے لگے۔ دونوں دوست ایک ٹیبل پر بیٹھے اور باتیں کرتے کرتے اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ یہ بات بھول گئے کہ وہ گھر کا معائنہ کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا عائشہ؟ گھنٹے تک جب ان کا کوئی اتا پتا نہیں چلا تو اس شخص کی بیوی نے اپنی ایک دوست کو کال کی تاکہ وہ اپنے شوہروں کا پتہ لگا سکیں۔ دونوں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ان کے شوہر ٹیبل پر بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ دونوں عورتیں اندر کمرے میں گئیں اور ان کے ساتھ شامل ہو گئیں اور ساتھ میں گانے بجانے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے تمام لوگ بھی اس گھر میں داخل ہوئے اور اس گھر میں پارٹی کا سما بن گیا۔ لوگ مل کر گانا بجانے لگے اور وہ دو عورتیں سب کے لیے مزیدار کھانے بنانے لگیں۔ اس دن کے بعد اس گھر سے دوبارہ کبھی گانے اور کھانا پکانے کی آواز نہیں آئی۔ احمد، تمہیں کیسی لگی میری سٹوری؟ بہت اچھی عائشہ، اس سے میں نے دو چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیسے آپ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور دوسری یہ کہ بھوت انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے اور یہ صرف لوگوں کی باتیں ہیں۔